قال الله عز وجل وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف میں بہت زیادہ اخلاقی، سیاسی، فقہی، عقیدے کے پوائنٹ اور نقطے بیان فرمائے ہیں۔ دیکھنے میں یہ سادہ سا قصہ نظر آتا ہے، لیکن ایک ایک آیت میں اتنی باتیں ہیں اور ایسا سمندر ہے کہ ہر مفسر اس میں غوطہ کھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئے موتی لے کر آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بہلانے کی کوشش کی، غلام تو اس کے پاس اور بھی ہوں گے، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور تھا کہ بہت زیادہ خوبصورت، تو ثابت ہوا تمام خوبیاں انسان کی آزمائش ہوتی ہیں، ہر خوبی آزمائش ہوتی۔ کیا یہ شکر کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے یا مس یوز کرتا ہے؟ آنکھ آپ کے پاس ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے، اس کے ساتھ تکبر کرو گے، اس کو غلط استعمال کر کے فلمیں دیکھو گے، یا اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرو گے؟ نابینے کی یہ آزمائش نہیں ہے، اس کو آنکھ نہیں ملی، وہ ایک پیپر سے محروم ہو گیا۔ یہ 50 سالہ زندگی ہے، وہ 50,000 سالہ زندگی ہے۔ 50 سال تکلیف سے کاٹے، 50,000 سال خوش ہوگا، اس لیے کہ اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے فلم دیکھی تھی نہیں دیکھی تھی۔ آنکھ کا سوال بہت بڑا سوال ہے، آنکھ کے گناہ بہت زیادہ گناہ ہے۔ تو جس کو جو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے اور کبھی رب کی شکایت نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 سال اس کو تکلیف دی ہے تو 50,000 سال اس کو راحت ملے گی۔ کسی کی شکل خوبصورت نہیں تو آڑی تیڑی کریمیں لگا کر کے اپنے گردے فیل نہ کرے، اس پر خوش ہو جائے، اللہ ساری کسریں نکال دے گا۔ اس جہان میں خوبصورتی کی آزمائش نہیں ہوئی، اگر خوبصورت ہوتا تو نہ جانے کتنا غلط استعمال ہوتا، خوبصورتی کتنی غلط استعمال ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بچا لیا، اور قیامت والے دن اگر اچھے اعمال ہوئے جنت میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بیوٹی سینٹر ہوگا رب ذوالجلال نے جنت میں بنایا ہوگا، اس میں آ کر کے جنتی کھڑے ہو جائیں گے اور کستوری کے ڈھیر ہوں گے اور جنت کی ہوا چلے گی اور وہ اڑ اڑ کر ان کے اوپر پڑیں گے اور ان کو بہت ہی خوبصورت بنا دیں گے، ان کے کپڑے بھی خوبصورت ہو جائیں گے، ان کی شکلیں بھی خوبصورت ہو جائیں گی، اور اگر شکل کا ڈیزائن پسند نہیں ہے تو وہاں فوٹو اسٹوڈیو لگا ہوگا، جو تصویر پسند آئے گی اشارہ کرے گا وہی شکل اس کی بن جائے گی، اور اس کے اپنے گھر جانے سے پہلے اس کا ڈاٹا حوروں تک ٹرانسفر ہو چکا ہوگا اور وہ اس کو دیکھ کر بالکل پریشان نہیں ہوں گی کہ یہ کون آ گیا۔ ساری کسریں اللہ نکال دے گا۔ یہ وہ میدان نہیں جہاں تم پریشان ہو، جس میں آپ ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ جس خاندان میں پیدا کر دیا، جس شکل میں پیدا کر دیا، جس قد کے ساتھ پیدا کر دیا، جو برادری تیری بنا دی، جتنا مال دے کر بھیج دیا، یہ دل چھوٹا کرنا اس کا میدان نہیں ہے۔ اس میں آپ مجبور ہو، اس میں آپ کا امتحان نہیں۔ پریشان ہونے کے میدان وہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔
آپ ان کی نافرمانی تو نہیں کرتے. یہ پریشانی کے میدان ہے, اس میں مقابلے کی ضرورت ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ہم مقابلے کرتے ہیں اور میدانوں میں, حسن کا مقابلہ, پیسے کا مقابلہ, کمپٹیشن چل رہا ہے, ہر کمپنی کا دوسری کمپنی سے چل رہا ہے. اور ایسی چیزیں جس میں اللہ نے مقابلہ نہیں کیا یہ کر رہا ہے, اور جس میں اللہ چاہتا ہے کہ مقابلہ کرے اس میں یہ پیچھے جا رہا ہے. تو اس نے کوشش کی, وغلقت الابواب, دروازے بند کر دیے, گناہ کی پیشکش کی, کہنے لگے معاذ اللہ, مجھے اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوائی. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ربی سے مراد وہ اس کا شوہر ہے, کیونکہ وہ مالک کو بھی رب کہتے تھے. جیسے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ. مالک کو رب کہتے تھے, تو ایک معنی یہ کہ تیرا شوہر جو میرا مالک ہے اس نے مجھے اتنا اچھا مقام, اتنے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے, اور میں اسی کی عزت کے ساتھ کھیلوں, یہ سمجھ نہیں آتی, مجھے اپنے آپ سے حیا آتی ہے. اور ایک معنی یہ کہ میرے رب نے مجھے اتنا اچھا مقام دیا اور میں اس کی نافرمانی کروں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. باہر نکلنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے, باہر نکلے, اس کا شوہر نظر آیا, الٹی شکایت کر دی کہ دیکھو آپ نے اس کو اتنے اکرام کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور آپ کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے. الزام لگ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے کئی دلائل پیش کیے ہیں اس صورت میں ان کا الزام دھونے کے لیے. پہلی دلیل, اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو پھر یہ قصوروار ہے, پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت قصوروار ہے, اور پیچھے سے پھٹا تھا. نمبر 2, عورتوں کے سامنے اس نے اعتراف کیا. جب وہ خود کچھ نہیں کر سکی تو عورتوں کے سامنے اعتراف کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ, میں نے اس کو پھانسنے کی کوشش کیا, یہ بچ گیا ہے. دوسری دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کی, پاک دامنی کی دوسری دلیل. تیسری دلیل, اس نے اور عورتوں کو کہا تم کوشش کرو, اگر اس کی اپنی کوشش کامیاب ہوتی تو اور عورتوں کو نہیں کہتی. یہ بھی ان کی پاک دامنی کی دلیل. پھر اس کے بعد ان کا جیل میں جانا, اگر وہ اس کی بات مان چکی ہوتی تو جیل میں نہیں جاتے. یہ بھی دلیل ہے کہ وہ پاک دامن ہے. اگلی دلیل, جب تقریباً 9 سالوں کے بعد ان کو باہر نکالنے کی بات ہوئی تو کہنے لگے میں باہر نہیں آ رہا, پہلے مجھے بتاؤ کہ اس کیس میں میں قصوروار تھا یا نہیں. تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا, کہنے لگی الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ. اب تو بات واضح ہو چکی ہے, اس میں قصوروار میں تھی, وہ نہیں تھا. اتنی دلیلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اتنے لمبی قید کے بعد اگر مجھے کوئی کہا جائے کہ تو باہر آ جا تو میں تو آ جاتا, مگر وہ کہتے نہیں, پہلے دامن پاک کروں گا پھر باہر آؤں گا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے عہدے, اختیارات, دنیا کا لالچ یہ چھوٹا لالچ ہے, اور کسی کے دامن کا پاک ہونا یہ بڑی بات ہے. عزت کو داغ لگا کر کے دنیا اور دنیا کے لالچ حاصل کرنا یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے. عورتوں نے کوشش کی, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھ لیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, انہوں نے اس عورت کا ارادہ کیا, اس عورت نے ان کا ارادہ کیا. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک یہ کہ بے تقاضۂ بشریت ان کے دل میں بھی چاہت آئی اس عورت کی,
اور اس عورت کے دل میں تو تھی ہی مگر بچ گئے. یہ بھی ایک منقبت ہے, یہ بھی ایک مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہم بسیئۃ فلم یعملھا, جس کے دل میں برائی کا ارادہ بنے اور اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑنے کو بھی نیکی قرار دیتا. وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے ان میں ایک کی نیکی کیا تھی؟ برائی سے بچا تھا. برائی سے بچنا بھی نیکی, تو بھی یوسف علیہ السلام نیک ہے. اور دوسرا معنی اس نے ان کو پکڑنے کا ارادہ کیا, انہوں نے اس کو دول لگانے کا کہ اس کو تھپڑ مارتا ہوں اس کا ارادہ کیا, مگر سوچا کہ دونوں شکلوں میں پھنسنا تو میں نہیں ہے, تو پیچھے ہٹ گئے. ابھی پچھلے دنوں بہت بڑا ایک طوفان بدتمیزی رہا. ایک عورت نے عورتوں کا جلوس نکالنے کی بات اور میری مرضی کی بات کی, دوسرے نے اس کو کھری کھری سنا دی. اس پر کامیاب کون ہوا؟ کامیاب وہ عورت ہی ہوئی. وہ چاہتی تھی میری بات ایشو بن جائے, ہر میڈیا کا ایشو بن جائے, وہ بن گیا. 4 گالیاں سن کر ہی صحیح. تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کو 2 لگا دیتے تب بھی وہی کامیاب ہوتی, لیکن بچ گئے. پھر فرمانے لگے یا اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, یا اللہ ایک کوشش اکیلی عورت نے کی میں بچ گیا, دوسری ان سب عورتوں نے کی پھر میں بچ گیا. اب اگر یہ باز نہ آئیں تو ہو سکتا ہے میں پھسل جاؤں, اس لیے یا اللہ مجھے قید اچھی. اگر وہ ان کی بات مان لیتے دنیا کی لذت ملتی, رب سے دوری ہو جاتی. یہ دین کی مصیبت ہے. مصیبتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک مصیبت دنیا کی, ایک دین کی. دین کی مصیبت سے دین کمزور ہوتا ہے, دنیا کی مصیبت سے دنیا کمزور ہوتی ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی مصیبت کو دنیا کی مصیبت بنا لیتے ہیں, دین کمزور کرنے کی بجائے دنیا کمزور کر لیتے ہیں. اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ دنیا کی مصیبت کو دین کی مصیبت بنا لیتے ہیں, دنیا کو بچا کر کے دین کمزور کر لیتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے بیمار ہو گیا, یا شادی کو 5 سال گزر گیا, اللہ نے بیٹا نہیں دیا. اب یہ مصیبت ہے, اس سے کیا کمزوری؟ دنیا کمزور ہو رہی ہے, آخرت دنیا کمزور ہو رہی ہے. مگر وہ اب پہلے علاج کرانے شروع کیے, اس کے بعد پھر قبروں کے چکر لگانے شروع کیے, پھر ایمان بیچ دیا, دین بیچ دیا, عقیدہ بیچ دیا, توحید بیچ دی, شرک کر لیا, جنت بیچ دی کہ مجھے بچہ مل جائے. اس نے دنیا کی مصیبت کو دین کی مصیبت بنا لیا. اور وہ عورت صحیح مسلم و بخاری وغیرہ میں حدیث ہے, مرگی کے دورے پڑتے تھے, آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں. آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت لکی وان صبرتی فلک الجنہ, اگر چاہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں, اور اگر دعا نہ کرواؤ اور اس تکلیف پر صبر کرو تو تیری اس بیماری کے بدلے جنت کی شہادت دیتا ہوں. کیا کہنے لگی؟ واہ بھائی واہ, ایک بیماری کے بدلے جنت, مجھے قبول ہے, بس اتنی دعا کر دیں میں مرگی میں گرا کروں, تڑپا کروں, منہ سے جھاگ نکلے, میرا سطر نہ کھلے. عورت ذات ہوں, سطر نہ کھلے. آپ نے دعا فرما دی. اب وہ گرا کرتی تھی, تڑپا کرتی تھی, ایک مرگی کے بدلے جنت لے لی اس نے. اور یعنی دنیا کی مصیبت تھی, اس کو برداشت کیا, جنت بنا لی. اور ہم دنیا کی مصیبت برداشت نہیں کرتے, جنت بیچ ڈالتے. یوسف علیہ السلام اگر دنیا کو اچھا کرتے, لذتوں میں پڑ جاتے, آخرت خراب کر لیتے, انہوں نے اس آفر کے مقابلے میں کہا مجھے بھائی قید میں ڈال دو, مجھے یہ پسند نہیں, دین کی مصیبت نہیں پسند, جس سے دین کمزور ہو جائے میں وہ مصیبت اس کو کنورٹ کرتا ہوں ایسی مصیبت میں جس سے میری دنیا کمزور ہو جائے. جیل میں چلے گئے تو ثابت ہوا صرف مجرم ہی جیل میں نہیں جاتے, ہاں
نیکی بھی جیل کا سبب بن جاتی ہے، صرف گناہ ہی سبب نہیں بنتا، نیکی بھی جرم بن جاتی ہے، نیکی بھی جیل کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کو کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ گناہ کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کی وجہ سے۔ کیس کیا بنایا ہے کہ اس نے مسجد کا ٹرسٹ کیوں بنایا، اس نے مسجد کا پلاٹ کیوں وقف کیا مسجد کے لیے، یہ کیس ہے۔ اللہ المستعان۔ تو یہ پرانی بات ہے، نیکیاں بھی جیل کا سبب بن جاتی ہیں، گناہ بھی جیل کا سبب بنتے ہیں، لیکن جب نیکیوں کی وجہ سے جیل ملتی ہے تو جیل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تخت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اچھے کی امید رکھو، پریشان نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گناہ کر کے جیل میں نہیں گئے، نیکی کر کے، نیکی کی پاداش میں جیل میں گئے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ گناہ کی وجہ سے جیل میں نہیں گئے، اچھے عقیدے کی وجہ سے جیل میں گئے۔ یہ تاریخ بھری پڑی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، 2 قیدی کہنے لگے ہمیں خواب آئی ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ ان کو کیا پتا چلا کہ یہ تعبیر بتا سکتے ہیں؟ بس لوگ دیکھتے ہیں چہرہ مورا تو سمجھتے ہیں کہ بندہ بتا سکتا ہوگا۔ کہنے لگے جب تک کھانا آتا ہے اس کے بعد میں آپ کو، اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں گا، لیکن ایک بات تو بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ چھوٹے چھوٹے کئی رب اچھے یا ایک ہی رب اچھا جو سارے کام کر سکتا ہو؟ ہر بت کے سامنے جھکنا، سب کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک رب کو راضی کرنا آسان ہے؟ اور یہ جو تم معبودوں کی پوجا کرتے ہو نا، یہ خالی نام ہی ہے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب کہانیاں بنائی گئی ہیں۔ ایک رب کی عبادت کرو۔ اب وہاں پر وہ کھانا تو کھلا نہیں سکتے تھے، خود جیل میں تھے، اور کوئی خدمت نہیں کسی کی کر سکتے تھے۔ ایک صفت اللہ نے خوابوں کی تعبیر کی ان کو دی ہے، اسی کو استعمال کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی کے پیچھے توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو خدمت کر کے دعوت دینا یہ انبیاء کا وصف ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے گئے، حال وال پوچھ کر فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، ساتھ ہی اس کی وفات ہو گئی۔ فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، میری وجہ سے تو نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ تو خدمتیں کرنا، خدمتوں کو اسلام کی طرف دعوت میں استعمال کرنا، یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ اب ان میں سے ایک کے بارے میں تعبیر یہ تھی کہ یہ قتل کر دیا جائے گا، سزائے موت ہو جائے گی۔ دوسرے کے بارے میں تعبیر یہ تھی کہ یہ چھوٹ جائے گا۔ چھوٹ جانے والے کو کہا کہ جب تم چھوٹو، رہا ہو جاؤ، تو جا کر بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ وہاں ایک آدمی تمہارا غلام ہوتا تھا اور بغیر کسی جرم کے جیل میں ہے، اس کو نکالو۔ وہ نکل گیا، رات گئی، بات گئی، بھول گیا۔ بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ 8 گائے موٹی ہیں اور 8 گائے دبلی ہیں، اور سٹے ہیں گندم کے، بالیاں، کچھ تر ہیں کچھ خشک ہیں، اس کے بارے میں مجھے تعبیر بتاؤ۔ اس کے معبرین کہنے لگے یہ تو ایسے ہی خیالات کی وجہ سے خواب آ گیا ہے، یہ کوئی تعبیر والا نہیں ہے۔ وہ جو شخص جیل سے نکلا تھا اس نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس نے ہمیں تعبیر بتائی تھی، بالکل ٹھیک نکلی تھی، اگر آپ اجازت دو تو میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ آئے، کہنے لگے جو 8 گائے موٹی ہیں نا، یہ آسودگی کے 8 سال ہیں، 7 8 گائے ہاں،
اور یہ جو بالیاں ہیں بعد میں دبلی، یہ قحط سالی کے سال ہیں۔ تو آپ ایسے کرو، پہلے جو 8 سال آپ کے آئیں گے نا جس میں بارشیں زیادہ ہوں گی، اس میں زیادہ غلہ اگاؤ اور کچھ کھا لو، باقی محفوظ رکھو، اور اس کو ہارویسٹ کر کے تنکے الگ کر کے نہیں، ایسے ہی کاٹ کے محفوظ کر لو اور اس سے نکال کر استعمال کرتے رہو۔ اگلے جو سال آئیں گے ان میں بارشیں نہیں ہوں گی، ان میں یہ جو محفوظ کیا ہوا یہ استعمال ہوگا، اور کچھ بیج کے لیے محفوظ کر لینا الگ سے۔ پھر 8ویں سال پھر اللہ تعالیٰ بارشیں دے گا، اس میں پھر آپ وہ جو بیج محفوظ کیا ہے وہ لگاؤ گے تو دوبارہ لوگوں کی خوراک کا انتظام ہو جائے گا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ سیڈ بینک بنانا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اس وقت یہ بھی سازش ہو رہی ہے، ایسے ہائیبریڈ بیج آ رہے ہیں کہ بس پودا لگا لو، اس کے بعد اس کو بیج نہیں لگتا، بیج آپ کو باہر سے لینا پڑے گا۔ وہ کسانوں کو اپنا محتاج بنا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا وہ کہیں گے ہم بیج نہیں دے رہے پوری دنیا کو، تو اس کے پیچھے اپنے مقاصد پورے کروائیں گے، لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائیں گے، لوگوں کو اپنا غلام بنائیں گے، اس لیے کہ بیج ہمارے پاس ہے اور ہم نہیں دے رہے۔ کافر بہت بڑے سیڈ بینک بنا رہے ہیں، اپنے ہر چیز کے بیج محفوظ کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنی گندم بوتے تھے، اپنے بیج حاصل کر لیتے تھے، وہ اگلے سال استعمال ہو جاتا تھا۔ تو کچھ فصلوں کے بیج ابھی ہمارے پاس ہیں، اور کتنی ایسی فصلیں جن کے بیج وہ دوبارہ بیج کے قابل نہیں ہوتی، ان سے لینے پڑتے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ بیج کے لیے محفوظ رکھو۔ اس نے آ کر خواب بتائی، بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، فرمانے لگے نہیں، پہلے میرا کیس صاف کرو۔ انہوں نے ڈگری جاری کر دی کہ تو پاک ہے، پھر آئے، کہا ہم آپ کو ذمہ داری دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ذمہ داری طلب نہیں کی، انہوں نے کہا ہم آپ کو ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، اس کا شعبہ آپ نے پسند کیا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ پھر اگر شعبہ دینا ہے تو پھر وزارت خوراک دے دو، میں اچھا حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس فن کو جاننے والا بھی۔ تو ثابت ہوا جو اچھا بادشاہ ہوتا ہے وہ نسل نہیں دیکھتا، ہاں کس نسل سے ہے، غلام ہے، آزاد ہے، وہ صلاحیتیں دیکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹ کون لے کر زیادہ آتا ہے، اس کو کوئی کام کی مہارت نہیں، اس کو ووٹ لینے کی مہارت ہے، کام کی مہارت اس کے پاس نہیں ہے۔ نتیجہ یہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی سکینڈل بنتا رہتا ہے۔ وہ گندم کا اور آٹے کا سکینڈل ہے، ابھی چینی کا سکینڈل ہے، ابھی ڈالر کا سکینڈل ہے۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب کام کرنے والے مہارت نہیں رکھتے، یا مہارت نہیں رکھتے یا پھر نیت صاف نہیں، دو ہی بات ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا ہم آپ کو وزیر بناتے ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ خواب پورا ہو جاتا ہے بندہ سچا ہو تو، اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، کافروں کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ خواب، اس کا خواب 8 سال میں پورا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کا خواب جو بچپن میں آیا تھا وہ شاید 40-50 سالوں میں پورا ہوا۔ تو خواب پورا ہونے میں بڑا وقت بھی لے لیتے۔ اب وزیر بن گئے، لوگ آ رہے ہیں، پیسے جمع کروا رہے ہیں، گندم لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گندم 8 سال کے لیے، اگلے 7 سال کے لیے محفوظ ہو رہی ہے۔ تو ثابت ہوا اگلے سالوں کی منصوبہ بندی کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی کہے جی اللہ پہ توکل کرو، چڑیاں آج کھا کر اگلا نہیں سوچتی تو تم کیوں سوچتے ہو؟ اگلے سالوں کی منصوبہ بندی کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ بھائی آئے،
ان کو خوراک دے دی اور ساتھ ان کے پیسے بھی بیچ میں رکھ دیے. کہا تمہارا کوئی اور بھائی نہیں ہے؟ کہتے اور بھائی تو ہیں. کہا ان کو بھی لے کر آنا، اور سنو ان کو نہ لائے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اب ان کے لیے بڑی پریشانی ہے کہ پہلے بھائی یوسف کو بھگت رہے ہیں، اب دوسرے بھائی کو مانگیں تو والد سے کس منہ سے مانگیں. جا کر کہنے لگے ابو دیکھیں، انہوں نے کہا جب تک یوسف کا بھائی نہیں آتا، لوگ اس کو بنیامین کہتے ہیں، یہ ثابت نہیں لیکن بعض تفسیروں نے لکھا ہے، وہ کہتے کچھ نہیں ملے گا. تو والد صاحب کہنے لگے کہ اگر مجبوری ہے تو پھر لے جاؤ، میں تم پر کیسے اعتماد کروں، پہلے تم مجھے ایک ڈز لگا چکے ہو. خیر لے جاؤ، لیکن ایک دروازے سے سب داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہ بھی نظر بد سے بچنے کے لیے. بچپن میں بھی ان کو نظر بد سے، حسد سے بچانے کے لیے کہا تھا بھائیوں کو خواب نہ بتانا. اب یہ سارے لمبے دھڑنگے ایک ہی قد کے خوبصورت نوجوان نبی کی اولاد ایک ہی دروازے سے ایک دم داخل ہوں گے تو ان کو بھی نظر لگ سکتی ہے. وہ باپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، باپ ان کے لیے ہیلے کرتے ہیں کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. یہ فرق ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا. اللہ اکبر. اب بھائی اگر اس کا نام بنیامین ہے وہ تو آ گئے، اب کیا ہو سکتا ہے، ان کو کیسے رکھیں؟ بادشاہ کا قانون اجازت نہیں دیتا. تو انہوں نے اس کے تھیلے میں کٹورا رکھ دیا، چور بنا کر ان کو اپنے پاس رکھ لیا. اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے چلی تھی ان کے لیے، ان کو بلیم نہیں دینا، یہ ہم نے کہا تھا. اس لیے کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. رکھنا چاہتے تھے، مدتوں بعد بھائی ملا. اللہ اکبر. تو ثابت ہوا بادشاہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کو رب نے دین کہا ہے. جو قوم جس قانون پر چلتی ہے وہی ان کا دین ہے. وہ زبان سے کہے دین اسلام ہے اور عمل کسی اور پہ کریں تو زبانی دین ان کا اسلام ہوگا، عملی دین ان کا وہ کانسٹیٹیوشن ہے، وہ قانون ہے جس پر وہ چل رہے ہیں. اور یہاں ایک اور بات سمجھو، ہمارے فقہ والے بہت زیادہ ہیلے سازیاں کرتے ہیں، ہیلے بنائے ہوئے ہیں. امام بخاری نے کتاب الحیل لکھی ہے، ہیلوں کا بیان. وہ بڑے راز کھولتے ہیں. ایک دو شخص چوری کرنے جائیں، ایک اندر گھسے تجوری سے نکال کر دیوار پر رکھ دے، دوسرا باہر سے پکڑ لے، نہ اس کا ہاتھ کٹے گا نہ اس کا. کیوں؟ وہ تو خالی ہاتھ باہر نکلا تھا، اس کا تو کٹنا ہی نہیں چاہیے. اور اس نے تو باہر سے پکڑا ہے، اس کا بھی نہیں کٹنا چاہیے. یہ ہیلے سازیاں چوری کے لیے، بدکاری کے لیے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے. ایک یہ ہیلے سازیاں ہیں اور ایک ہیلہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہے. ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی ہیلہ کیا. قسم اٹھا بیٹھے کہ میں اپنی بیوی کو کوڑے ماروں گا، اس نے میری بات کیوں نہیں مانی. اللہ فرماتے ہیں خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، کہ جتنے کوڑے مارنے کا تو نے قسم اٹھائی ہے نا، جھاڑو پکڑو اتنے تنکے والا اور ایک دم مار دو، نہ اس کو چوٹ لگے گی اور تیری قسم پوری ہو جائے گی. خدمتیں کرتی ہے اور الٹا کوڑے کھائے اس کو بچانے کے لیے. تو بھائیو ان دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہیلہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، یہ ہیں حقدار کو حق دینے کے لیے ہیلہ، حقدار کو حق دلانے کے لیے ہیلہ. اور جو امام بخاری نے رد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے کا ہیلہ ہے.
اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے کے ہیلے ہیں، سود کو حلال کرنے کے ہیلے ہیں۔ ان دونوں ہیلوں میں بہت فرق ہے۔ تو بھائی کو اس ہیلے کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا اور بعد میں گئے، جا کر کے والد سے معذرت کی، والد صاحب نے کیا کہا انشاءاللہ آئندہ اس کو عرض کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ایک ایک آیت میں کئی مسائل بیان کیے ہیں۔ بظاہر آپ کو ایک قصہ نظر آتا ہے، اس میں بہت زیادہ اسباق ہیں، سبق ہیں ہمارے لیے، وہ اخلاقی بھی ہیں، وہ عقیدے کے بھی ہیں، وہ فقہی بھی ہیں، اور وہ تحریکی بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔